مقام نہیں، احساس نہیں ہے۔ اور جس کا مقام ہے اس کو احساس ہے۔ آپ ایک بڑے، آپ اپنے محتمم صاحب کو، آپ کسی اور آدمی کو جو استاد ہے، استادوں کا استاد ہے، بڑی بڑی کتابیں پڑھائے، آپ اس کو معمولی سی تلخی، تھوڑا ترش رویہ دکھا دیں تو کسی کو تلوار مارنے سے اتنی تکلیف نہیں ہوگی جتنی اس کی معمولی تلخی سے تکلیف ہو جائے گی، اور بے ادبی سے۔ اس لیے صاحب ہم طالب علموں کو یہی کہتے ہیں کہ آداب سیکھو، مقام سیکھ کر اس کے مطابق ادب بھی سیکھو۔ ایسا نہ ہو کہ تم بڑے مقام والے کو عام ہستی سمجھ کر عوام جیسا ادب کرو اور وہ دکھ اس کو پہنچ جائے۔ تبھی تو سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ مقام اتنا بڑا ہے کہ تم اس کو تھوڑا سا کم سمجھ جاؤ گے اور معمولی برتاؤ کم کر لو گے، تمہیں شعور نہیں ہوگا اس بڑے مقام کی وجہ سے، آداب کی پابندی نہ کرنے کی وجہ سے تمہارا مقام گر جائے گا۔ تحبط اعمالکم، حق عمل سے مقام گر جاتا ہے، اپنا مقام گر جائے گا۔ احساس اور مقام کے ساتھ انسان کی اذیت، سکھ دکھ کا تعلق ہے۔ بعض آدمی جی سے راضی نہیں ہوگا جب تک آپ اس کے پیروں پر ہاتھ نہیں رکھیں گے۔ وہ اتنے بڑے مقام کا ہے، آپ کا ابا جی ہے، آپ کا استاد ہے، اس کا مقام ہوگا، اس مقام کی وجہ سے وہ احساس اور رکھتا ہے جو آپ نہیں رکھتے۔ وہ تو جب آپ اس مقام پہ پہنچو گے اور ابا بھی بنو گے اور استادوں کے استاد بھی بنو گے، پھر آپ کہو گے یہ وہ جو کہہ رہے تھے وہ ہونا چاہیے آج، اس لیے کہ میں اس مقام پہ پہنچ گیا ہوں۔ ہمارے ہاں نقصان یہ ہے، ہم بڑے بڑے حضرات کو چیلنج کر دیتے ہیں، ہم نے نہ اس کے مقام کو دیکھا ہے نہ اس کی بیدار احساس کو دیکھا ہے، ہم نے اپنی بیوقوفی کو دیکھ کر اس کو عام جیسا آدمی سمجھا ہے، حالانکہ وہ بہت بڑا آدمی ہے اور اس کو معمولی باتوں سے دکھ ہوتا ہے۔ یہ اصول آپ یاد رکھیں اور بخاری شریف کے پڑھنے تک یاد رکھیں، اور مسلم اور ترمذی اور تمام حدیث کی کتابوں کے پڑھنے سے اس وقت تک یاد رکھیں۔ آپ کو اس بات کے یاد رکھنے سے وہاں پورا اندازہ لگ جائے گا کہ ہمارا نبی کتنا بردبار تھا اور ہمارا نبی کتنا اونچا تھا اور کی عجیب ہستی تھی کہ اس کی بردباری کا اندازہ لگاؤ۔ فلاں آدمی نے دکھ دے دیا، اتنے بڑے مقام اور احساس کے باوجود اس کو معاف بھی کر چکا ہے۔ اب کسی کا قتل کو معاف کر لینا اتنا بڑا نہیں ہوگا جتنا کہ بڑی ہستی کا کسی آدمی کی معمولی تلخی کو معاف کرنا، کہ اس کے ساتھ قتل والا رویہ رکھا گیا ہے۔ اور ہمیشہ آداب کا تعلق ہستی سے ہے، دو پیر، دو پاؤں اور دو سر، ایک سر سے اور ایک ناک سے اور دو کانوں سے نہیں ہے۔ تمام آداب کا تعلق یہ کس کے ساتھ ہے؟ ہستی کے مقام کے ساتھ تعلق ہے اور ہستی کے احساس کے ساتھ تعلق ہے کہ وہ احساس کتنا رکھتا ہے اور مقام کیا رکھتا ہے۔ ہاں، ضرورت کے موقع پر ہر ڈھانچے والا ضرورت کا محتاج ہے، وہاں ضرورت ہر ایک کی پوری کر دی جائے جو ڈھانچے والا ہے، چاہے گھیرے مقام کا ہے، چوڑا چپڑاسی، اس کی بھی خدمت کرو، ضرورت ہے۔ ضرورت کے موقع پر تو ایک کافر کی بھی خدمت ہوگی، لیکن اللہ کی نظروں میں گرا ہوا ہے، مقام نہیں ہے اس کا۔ یہ ضرورت سے ہٹ کر کی بات ہو رہی ہے۔ جو طوعاً بندہ کرتا ہے وہ اتنا بڑی ہستی کو دیکھ کر اس کے شایع نشان کام کر لیں۔ پھر تھوڑا سا نمازوں میں اندازہ لگا لیں آپ کہ نماز کتنی اونچی ہونی چاہیے، کس بڑی ہستی کے سامنے کھڑا ہے اور اس بڑی ہستی کے آداب کتنے بڑے ہوں گے اور وہ بڑی ہستی کتنی جانتی ہے یہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ یہ مجاہدہ باعث اور معنی دونوں میں موازنہ ہے، اس موازنے کا نام ہے۔ اگر آپ کے پاس 95% باعث ہے، 5% مشکلات ہیں، آپ نے اپنے مقصد کو کر لیا، آپ مجاہد نہیں ہیں۔ مقصد کو پا چکے ہو صرف، آپ مجاہد نہیں ہو، آپ نے مجاہدہ نہیں کیا۔ آپ کے پیچھے باعث کتنے ہیں، آپ کے سامنے معنی کتنے ہیں؟ معنی تو نہیں تھے 5%، کیا معنی ہیں؟
مجاہد تو وہ ہوگا جو اپنے مقصد کو حاصل کرنے میں 95% رکاوٹوں کو توڑ کر آگے اپنی مراد کو پہنچ جائے، 5% باعث وہ اس کے پاس موجود ہے، وہ مجاہد ہوگا، اجر بھی اس کا بڑا ہوگا، اگرچہ دونوں حاصل کرنے کے بعد علم یکساں رکھتے ہوں، اجر یکساں نہیں ہے۔ مسلم الثبوت ایک کتاب صاحب سلم نے لکھی ہے، اس میں ایک بات لکھی ہے، العطایا علامت البلایا، یہ آزمائشوں کے پشت پر خدا کی طرف سے عطیے ہوتے ہیں، آزمائشوں کے پشت پر خدا کی طرف سے کیا ہوتے ہیں؟ عطیے۔ تھوڑی سی آنکھیں کھول دیں، دماغ کھول دیں، دماغ۔ مولانا محمد عابد سندھی بخاری شریف کا تعلیقات اس کے اوپر لکھ چکا ہے، وہ یہاں سے گئے تھے سندھ سے، ٹھٹا سے، اور پھر مدینہ منورہ میں، وہاں مکہ میں مدینہ میں بڑے شیوخ سے پڑھا اور وہاں ہی رہے، پھر جنت البقیع میں انتقال ہو گیا۔ انہوں نے یہ 6 حدیث کی بڑی کتابوں پر مختصر حاشیہ لکھا ہوا ہے، بخاری پر، مسلم پر، نسائی پر، ترمذی پر، ابن ماجہ پر، ابو داؤد شریف پر، اس طرح لکھا ہے۔ اب مسلم، بخاری اور نسائی میں تو یہ چھپا ملا ہے، اور باقی کتابوں میں میں نے دیکھا نہیں ہے، لیکن لکھا سب پہ تھا۔ وہ شاید جدا کتابی صورت میں موجود ہو، لیکن بخاری کے حاشیے میں موجود ہے، نیچے ساتھ لکھا ہوا ہے عربی رسم الخط میں۔ اس میں ایک جگہ بات کرتے ہیں کہ ہمارا یہ مذہب اور ہمارا یہ اسلام سارا فکری مذہب ہے، یہ بنی اسرائیل کے مذہب کی طرح ایسا نہیں ہے جو انسانی ظاہری پرزوں سے تعلق رکھے، اس کا 2/3 خاکہ عقل سے تعلق رکھتا ہے، 1/3 خاکہ ظاہری اعضاء سے تعلق رکھتا ہے، اور باطن میں وہ بھی عقل سے تعلق رکھتا ہے۔ اس لیے ہماری امت کے اندر عقل رکھنے والے مذہبی مسلمان اور علماء وہ نبی کی نیابت کر سکتے ہیں کہ وہ پوری کتابوں کو سمجھ جائیں گے، لیکن جو آدمی عقل کم رکھتا ہوگا یا عقل باقی چیزوں میں اڑاتا ہوگا، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علوم کی باریکی سے محروم ہے۔ ایک معجزہ کے تحت اس نے بات کی ہے، لمبی بات ہے، بس اتنی بات یہاں بیل کا یاد رکھ لیں، باقی تو کتاب پڑھتے پڑھاتے وہاں پر بات آئے گی سامنے۔ جاہدوا فینا، مجاہدہ، موازنہ ہوگا، 50% رکاوٹ اور 50% باعث، یہ دونوں برابر برابر، آپ کا مجاہدہ اور سہولت برابر ہو گیا، آپ کا اجر برابر ہو گیا، لیکن آپ اس تک نہیں پہنچ سکے جو 95% مشکلات میں جا رہا ہے۔ آپ کا والد آپ کو علم سے روکے، آپ کی والدہ روکے، آپ کے بھائی روکے، آپ کے رشتہ دار روکے، سب میٹرکولیٹ بابو ہیں، اور وہ سب تانا بھی دیں، آپ اس کو بھی برداشت کر لیں، آپ فقیری، آپ کے پاس پیسہ گھر سے والد نہیں دیتا، آپ مدرسے کی چائے پہ گزارا کر لو، کھانے پہ گزارا کر لو، اضافی جیب خرچ کچھ بھی نہیں ہے، آپ کا ذہن بھی کمزور ہے، خدا داد صلاحیت کی بھی کمزوری ہے، وہ بھی نہیں ہے، کاپی کا پیسہ بھی نہیں کہ درس لکھ سکو، اور لکھ سکنے کی تیز خط کی گنجائش بھی نہیں ہے، لیکن آپ آئے مدرسے میں۔ اب آپ کا اندازہ بتاؤ کیا ہوگا بھائی؟ 80 اور 85 اور 86 اور 90% باعث نہیں ہے، رکاوٹیں ہیں۔ اور دوسرا آدمی، اس کا باپ بھی دبا دبا کے کہتا ہے جاؤ پڑھو، پیسہ جیب خرچ سے یہ بھی لے لو، کپڑے بھی آسانی سے لو، بادشاہ کا بیٹا بن کے پڑھو، بادشاہ کا بیٹا بن کے پڑھو، غریبی میں بادشاہ کا بیٹا بن کے پڑھو، پڑھو صحیح۔ اب اس نے بھی حاصل کر لیا، اس نے بھی حاصل کر لیا، لیکن آگے اگلی زندگی میں مرنے کے بعد علم میں زور اور برکات اس آدمی کی زیادہ ہے جہاں ساری رکاوٹیں پیچھے۔ ہمارے پرانے بڑے حضرات تھے، وہ خانقاہوں میں مشکلات مرید تلاش کرتے اور مرشد مشکلات لاتا، مرید تلاش کرتے اور مرشد ہوتا وہ مشکلات لے آتا، تاکہ اس انسان کی اصلاح ہو جائے، یہ خوگر بن جائے۔ آج کل اگر پیکر لے سارے گلے شکوے کریں گے، ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی، زیادتی نہیں ہوئی، یہ تجھے ہیرا بناتے ہیں اور پکی اینٹ بناتے ہیں جو ہر جگہ بنیاد سے لے کر مینار کے اوپر والی اینٹ تک فٹ ہو سکو اور عمدہ سے عمدہ عمارت بن جائے تمہاری وجہ سے، یہ کوشش کرتے ہیں۔
اور تم چاہتے ہو ہم کچی اینٹ بن جائیں، نہ بنیاد میں کام آئے نہ اوپر کام آئے، 2 بارشوں سے اینٹ بھی گئی، دیوار بھی گئی، اندر کا سارا پردہ، مرد عورت سب خاتون نظر آ رہے ہیں، نہ رات گزار سکے نہ دن گزار سکے۔ جاہدوا فینا، یاد رکھو یہ ہمارا مذہب ہے، مجاہدے کا مذہب ہے، یہ سہولتوں کا مذہب نہیں ہے، مجاہدوں کا مذہب ہے۔ لیکن ایک لفظ بتا دیا یہاں پر، وہ بیریل لگا دیا ہے۔ بیریل میں ممنوع چیزیں رک جاتی ہیں، چور دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ جہاں ضابطے کی گورنمنٹ ہو تو وہاں پر بیریل کے ساتھ ممنوع چیزیں رک جاتی ہیں کہ نہیں رکتی۔ جہاں جہاں چیکنگ ہوگی وہاں ممنوع چیز آگے نہیں جا سکتی، وہ ممنوع کو روکیں گے۔ یہ فینا کا لفظ کیا ہوا؟ بیریل لگ گیا کہ نہیں، ہر مجاہدہ وہ ہدایت سبل کا ذریعہ بھی نہیں ہے اور احسان کا ذریعہ